بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ببرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ سنیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلچسپ فیصلے اور حضرت علی کا سب سے مشکل فیصلہ کہ جب ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، جس نے ایک ہی ہفتے میں 3 مردوں سے بار بار ہم بستری کی تھی، اور عورت کو حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب 3 آدمی حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے اور تینوں نے ہی بچہ پیدا ہونے والے بچے کا باپ ہونے کا دعویٰ کیا۔ مشرکین ہنسنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہ ہو پائے گا۔ پیارے ناظرین، شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جن میں سے ایک کا حصہ کل اونٹوں کا آدھا ہے، جبکہ دوسرے کا حصہ تہائی اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائیں اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا، اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی 9 اونٹ دے دیے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں حصہ بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذہانت اور دانش مندی سے تینوں آدمیوں میں برترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ، جن کا کل 17 حصہ بنتا ہے، بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال بھجوا دیا گیا۔ خلفائے راشدین۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے۔ کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درہم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درہم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درہم اور دوسرے کے 3 درہم بنتے ہیں، جبکہ دوسرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درہم برابر تقسیم کرنے پر بضد تھا۔ آخر کار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی کا رکھنے والے شخص سے فرمایا
تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصہ میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران رہ گیا اور عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصہ میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور ایک باقی ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے، تو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اس طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے۔ لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لے لیا۔ ابن سعد میں ہے کہ ایک موقع پر خود حضرت مولا علی نے اس کا اظہار فرمایا کہ میں ہر آیت کے متعلق بتا سکتا ہوں کہ یہ کہاں اور کیوں اور کس کے حق میں نازل ہوئی، اور صحابہ میں حضرت ابن عباس کے سوا اس کمال میں آپ کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ ان تمام تفسیروں میں فن کا مدار روایتوں پر ہے۔ مثلاً ابن جریر طبری، ابن ابی حاتم اور ابن کثیر وغیرہ میں بکثرت آپ کی روایت سے آیات کی تفسیریں منقول ہیں۔ ابن سعد میں ہے کہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے تک جو گوشہ نشینی اختیار کی، اس میں آپ نے قرآن مجید کی تمام صورتوں کو نزول کی ترتیب سے مرتب کیا تھا۔ ابن ندیم نے ایک کتاب الفہرست میں صورتوں کی اس ترتیب کو نقل کیا ہے۔ جناب حضرت علی المرتضیٰ نے بچپن سے لے کر وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تک 30 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و رفاقت میں بسر کیے، اس لیے آپ اسلام کے احکام و فرائض اور ارشادات نبوی کے بہت بڑے عالم تھے۔ پھر تمام صحابہ میں وفات نبوی کے بعد سب سے زیادہ آپ نے عمر پائی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 30 برس تک ارشادات کی مسند پر جلوہ گر رہے۔ مشکل سے مشکل اور پیچیدہ سے پیچیدہ مسائل کی تہہ تک آپ کی نقطہ نظر آسانی سے پہنچ جاتی تھی۔ یمن میں آپ نے 2 عجیب و غریب مقدمات کا فیصلہ کیا۔ یمن نیا مسلمان ہوا تھا، پرانی باتیں بھی تازہ تھیں۔ ایک دفعہ ایک عورت نومولود بچے کو لے کر ہمراہ 3 مردوں کے حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پیش ہوئی۔ ان تینوں مردوں کا یہ دعویٰ تھا کہ عورت کے ہاتھ میں جو بچہ ہے وہ میرا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے فرمایا کہ کیا تم بتا سکتی ہو کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، یا علی، میں کس طرح بتا سکتی ہوں؟ میں یہ اقرار کرتی ہوں کہ میں نے ان تینوں مردوں کے ساتھ ہم بستری کی ہے۔ مجھے نہیں پتہ کہ یہ کس کا حمل ٹھہرا تھا، یہ بچہ کس مرد کا ہے، اور میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ آپ میری اس غلطی کو معاف کر دیں۔ پاس بیٹھے لوگ سکتے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ آج تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فیصلہ نہ کر پائیں گے۔ پھر حضرت علی نے پوچھا کہ تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ان تینوں مردوں میں سے ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا تم حلفاً کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے نطفے سے بنا ہے؟ شوہر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، نہیں حضور، میں اپنی بیوی کی بدکرداری دیکھ کر کبھی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا بچہ ہے یا پھر کسی اور کا ہے۔ وہاں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس بات کو سوچ رہے تھے کہ یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کا حل کس طرح سے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی بے شمار جمع تھے۔ مشرکین کہنے لگے کہ آج حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر تک چپ رہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرعہ ڈالا اور فرمایا کہ اب میں قرعہ ڈالتا ہوں، جس کے نام پر قرعہ نکلے گا بچہ اس کا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 ٹکڑے کاغذ کے لیے اور تینوں پر ایک ایک مرد کا نام لکھ دیا، پھر اس کو چھپا کر سامنے کیا گیا۔ ایسا کئی بار کیا گیا، جب بھی قرعہ نکلتا تو ایک ہی مرد کا نام نکلتا۔ اس مرد کو اس لڑکے کا باپ تصور کیا گیا۔ لڑکے کو غلام سمجھ کر اس کی قیمت لگائی گئی اور قیمت کے 3 حصے کیے گئے۔ جس کے حصے میں قرعہ نکلا تھا اس شخص سے اس قیمت کے 2 حصے وصول کر کے باقی دونوں مردوں کو دے دیے گئے۔ جب یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ مسئلہ میرے پاس آتا تو میں بھی اس مسئلے کا حل اس طرح کرتا جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا ہے۔ ایک روایت میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قدامہ بن مظعون نے شراب پی تو حضرت عمر نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا مجھ پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ ایمان لانے والوں اور عمل کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے جو کچھ انہوں نے کھایا پیا۔ میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔ جب عمر فاروق نے فرمایا کہ تم نے درست کہا ہے، اس لیے قدامہ کو بغیر کسی سزا کے رہا کر دیا گیا، اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ یہ بات جب حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے۔ حضرت مولا علی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ قدامہ پر کوئی حد جاری کیوں نہیں کی، قدامہ کو رہا کیوں کیا؟ حضرت عمر نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے، اور قدامہ جو حرام کی راہ پر چل کر اور حرام کا مرتب ہو، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ شخص خدا اور رسول پر ایمان لایا، نیک کام بھی کیے، البتہ یہ لوگ خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ بس قدامہ جو الفاظ کہہ چکا ہے اس کو توبہ کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ قدامہ توبہ کرتا ہے تو اس پر حد جاری کی جائے، اگر قدامہ توبہ نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر سمجھ گئے تھے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے، اور قدامہ کو کہا کہ اگر تم توبہ کرو قدامہ، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی سزا کیا ہے۔ قدامہ نے توبہ کی تو اس کے قتل کی سزا کو معاف ہو گئی۔ تو اب قدامہ پر حد کا مسئلہ باقی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ مشورہ دیجئے کہ قدامہ پر کس طرح حد جاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ قدامہ کو 80 کوڑے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شرابی نشہ کرتا ہے تو وہ مست ہو کر بہکی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر قدامہ کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق اور نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو مٹائے اور ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے دین اسلام کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔